اردو نیوز سے میں ہوں زین الدین احمد۔ بلوچستان اسمبلی کا اب سے کچھ دیر پہلے پہلا اجلاس ہوا جس میں 9 منتخب اراکین اسمبلی نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھایا۔ بلوچستان کی یہ 12ویں اسمبلی ہے جس کے لیے 8 فروری کو انتخابات ہوئے، جس میں 65 میں سے 51 جنرل نشستوں پہ انتخاب ہوا، جبکہ 14 مخصوص نشستیں تھیں جس میں خواتین اور اقلیت کی نشستیں شامل ہیں۔ اس وقت 65 میں سے 57 ارکان اسمبلی نے اپنے رکنیت کا حلف اٹھایا۔ اسمبلی اجلاس کی صدارت عوامی نیشنل پارٹی کے رکن اسمبلی انجینئر زمرک خان اچکزئی نے کی۔ انہوں نے پہلے حلف اٹھایا، اس کے بعد باقی اراکین نے حلف اٹھایا۔ چونکہ اسپیکر جان محمد جمالی موجود نہیں تھے، وہ غیر حاضر تھے، جس کی وجہ سے اجلاس کی صدارت زمرک خان اچکزئی نے کی۔ اس کے بعد اسمبلی کا اجلاس میں 9 منتخب اراکین نے اپنا حلف اٹھایا اور حاضری رجسٹر پہ اپنے دستخط کیے۔ جب اس میں 57 ارکان ایسے ہیں، ان میں سے جو زیادہ تر تھے وہ دوسری اور تیسری دفعہ بھی منتخب ہوئے ہیں، اور اس میں سب سے سینئر پارلیمنٹرین جو ہے وہ نواب ثناءاللہ زیری ہے جو 8ویں بار منتخب ہوئے ہیں، جبکہ 65 میں سے 16 ایسے اراکین ہیں جو پہلی دفعہ بلوچستان اسمبلی میں آئے ہیں۔ ان میں کچھ وہ سینیٹرز بھی تھے جو سینیٹرز تھے لیکن انہوں نے انتخاب لڑا، جس میں چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی، اسی طرح پرنس آغا عمر احمد زئی، یہ پہلے سینیٹر رہ چکے تھے لیکن بلوچستان اسمبلی کی پہلی دفعہ وہ رکن منتخب ہوئے۔ اس کے علاوہ 14 ایسے ہیں جو کبھی بھی کسی پارلیمان کا حصہ نہیں رہے ہیں، وہ پہلی دفعہ بلوچستان اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے ہیں۔ اس میں زیادہ تر پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام سے ان کا تعلق ہے، اور اس میں جماعت اسلامی کے ایک رکن بھی شامل ہیں۔ یہاں پہ اگر بات کی جائے تو سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ مختلف سیاسی جماعتیں اسمبلی کے باہر دھرنا دے سکتی، چونکہ انتخابی نتائج کے حوالے سے ان کے تحفظات ہیں۔ انہوں نے اعتراضات اٹھائے اور یہ الزام لگایا کہ فارم 45 میں نتائج تبدیل کر کے فارم 47 جو نتائج جاری کیے گئے ہیں اس میں رد و بدل کیا گیا ہے اور جعلی ووٹ اس میں شامل کیے گئے ہیں۔ اس کے خلاف یہ احتجاج کا سلسلہ کوئٹہ میں 17 دنوں تک بھی جاری تھا، اور آج بھی پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی کی جانب سے اسمبلی کے قریب دھرنا دیا گیا، اور ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے بھی احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ بارش کے باوجود بڑی تعداد میں لوگ نکلے تھے، انہوں نے اسمبلی کے قریب احتجاج کیا، تاہم پولیس نے رکاوٹیں کھڑی کر کے انہیں اسمبلی کے قریب جانے سے روک دیا۔ اس وقت اسمبلی کا اجلاس ختم ہو چکا ہے، اور جو انجینئر زمرک اچکزئی جو اجلاس کی صدارت کر رہے تھے، انہوں نے شیڈول کا اعلان کیا کہ کل اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوگا، جس کے لیے پیپلز پارٹی نے غزالہ گولا کا نام تجویز کیا ہے۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی خاتون امیدوار راحلہ درانی کا نام سامنے آ رہا ہے، تاہم اب تک ان کی کنفرمیشن نہیں ہوئی ہے۔ اب تک بلوچستان میں وزیر اعلیٰ کے نام کو بھی حتمی شکل نہیں دی جا سکی ہے۔ اس اجلاس میں جو وزیر اعلیٰ کے مضبوط امیدوار تھے سرفراز بگٹی، وہ شریک نہیں ہوئے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ کل یا پرسوں کوئٹہ پہنچیں گے اور پھر اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ اسی طرح صادق سنجرانی بھی اجلاس میں شریک نہیں تھے، جبکہ جام کمال اور سردار اختر مینگل کا نام نہیں پکارا گیا، چونکہ وہ 2 نشستوں پہ منتخب ہوئے ہیں، قومی اور صوبائی دونوں کی۔ بیک وقت امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ دونوں جو ہے نا وہ قومی نشستیں برقرار رکھیں گے اور صوبائی نشستیں چھوڑ دیں گے۔ بلوچستان اسمبلی کا اجلاس کل دوبارہ ہوگا، اور آج کا اسپیکر کے لیے جو کاغذات نامزدگی ہے وہ جمع ہونے شروع ہو جائیں گے، اور اس کی جانچ پڑتال بھی ہوگی، اور کل پھر اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے خفیہ رائے دہی ہوگی، جس میں دونوں کا انتخاب ہوگا، اور اس کے بعد پھر باقاعدہ اسپیکر اس اجلاس کی صدارت کریں گے، اور پھر قائد ایوان کا انتخاب کا شیڈول جاری کیا جائے گا۔ بلوچستان میں جو سردی کی شدت بھی ہے، موسم بھی ناخوشگوار ہے، بارشیں ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے جو سیاسی جماعتیں احتجاج کر رہی تھیں انہوں نے اپنا احتجاج ملتوی کیا، لیکن کچھ جماعتوں نے آج بارش کے باوجود بھی جو وہ اپنا احتجاج جاری رکھا ہے۔ کل جو اجلاس ہوگا اس میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوگا، اور اس کے بعد پھر قائد ایوان کا انتخاب ہوگا، اور اسمبلی کا یہ اجلاس جو ہے نا وہ پھر سیشن جو ہے نا وہ پھر اپنے معمول کی کارروائی کرے گا۔ اب تک کے لیے اتنی ہی معلومات، مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے اردو نیوز۔